उस समाअत को और उस पिटिशन को डिसमिस किया था। आज 4 जजेस की जो फैसला है अतर मिनल्ला साहब के फैसले के साथ वो मुकम्मल हो जाता है। और जो 4 अक्सरियत जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने चारों ने अब फैसला दे दिया है। और आज अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, ना उन्होंने रिक्यूज किया था और ना उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। और उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं उनके फैसले से इत्तफाक करते हुए जो पिटिशन है उसको नाकाबिले समाअत करार दिया और डिसमिस कर दिया है। एक तो डिसमिस किया जो कि अदालत के अक्सरियत ब्रदर जजेस ने ऑलरेडी ये 4-3 के फैसले से पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। नाकाबिले समाअत पिटिशन के ऊपर, एक डिसमिस शुदा पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जो पिटिशन डिसमिस हो गई है, जब कोई पिटिशन ही नहीं है तो समाअत किस चीज की? जब पिटिशन डिसमिस हो गई है तो उसके ऊपर बेंच क्यों बना? जब पिटिशन है ही नहीं तो फैसला कैसे आया? और पीछे आपने देखा कि सियासी जमातों ने एक मौकफ लिया कि आप फुल कोर्ट बना दें अगर आपने इसके, हालांकि वो पिटिशन डिसमिस हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने डिसमिस की उन्होंने भी, जो जज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत के 4 जजेस हैं, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है, इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाकर फैसला ले लें ताकि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद कोर्ट के ऊपर बहाल हो सके। सियासी जमातों ने ये जानते हुए कि ये डिसमिस हो गई है पिटिशन, और वो सियासी जमातें जो इस मुल्क को बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर आप फुल कोर्ट बना दें क्योंकि एक दस्तूरी आईनी सवालात उठ गए हैं, उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम इसको फैसले को तस्लीम कर ले। 3 मेंबर बेंच बना और अभी एक शख्स कह रहे थे कि ये बेंच का मामला नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं, जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए कराए जाएं, वो नाकाबिले कबूल और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई या वो अदालती कार्रवाई जो किसी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इसकी इजाजत नहीं है। और ये बात सिर्फ इस इलेक्शन की पिटिशन या इन 4 से 3 के अक्सरियत फैसले को, इस पिटिशन को डिसमिस करने की बात नहीं है। ये इसके 2 पहलू हैं। ये वारदात 2 तरीकों से हो रही थी। इसका एक सियासी पहलू है और इसका एक अदालती पहलू है। और जब अदालती पहलू सियासत के ऊपर असरअंदाज हो, जब अदालती कार्रवाई मुतनाजा हो जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट के अपने अक्सरियती जजेस का बेंच उसको ना माने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी तकसीम हो, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने, वो अवाम कैसे माने? वो कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि वो फैसला शफाफ है, कानून के मुताबिक है और आइन के मुताबिक है? और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है? क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा और डिसएसोसिएट कर लिया है? और क्यों उस झूठ का सहारा लेते हुए एक मुतनाजा
3 बेंच उस पिटिशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है। मुल्क की अदालती तारीख में, मुल्क की आईनी तारीख में कभी ऐसा फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिटिशन खारिज हो जाए, एक पिटिशन हो ही ना और उसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उसको डिसमिस कर दे, उसके ऊपर 3 बेंच बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर 3 बेंचेस के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो ऑलरेडी एक मुतनाजा उनका तासुर है कि उनको हर उस बेंच में बिठाया जाता है जिसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला ना हो, बेंच बनने से पहले यह तासुर होता है कि इसका फैसला क्या आएगा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी किरदार है? और आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसमें यह कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स। और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आगाज ही इस प्री मैच्योर जो मामला था उसके ऊपर अस खुद नोटिस से हुआ। तो अगर किसी मुल्क में आईनी बुरहान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा, उसके फैसले पर कौन एतमाद करेगा? और अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक मनी लॉन्ड्रर की, एक घड़ी चोर की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो यह काबिल कबूल नहीं है। और इससे बिल्कुल सही कहा गया इस जजमेंट में कि इससे पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स का तासुर होता है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 इसके पहलू हैं। एक सियासी पहलू के अदम एतमाद कामयाब हो जाए इमरान खान साहब का, तो उसके बाद सदर डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाई, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उस साइफर की जो मन घड़त कहानी थी इसको तस्लीम करते हुए सदर से असेंबली तोड़वा दी। उसके बाद उसी असेंबली से इस्तीफे दे दिए। हाई कोर्ट चली गए कि इस्तीफे मंजूर कराए स्पीकर से, उसके बाद हाई कोर्ट चले गए कि इस्तीफे ना मंजूर कराए स्पीकर से। और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली के अंदर बुजदार साहब के वक्त आइन और हमजा शहबाज के वक्त आइन मुअत्तल। बुजदार साहब के जिन्होंने वोट दें वो वोट भी काउंट हो और लोग भी डिस्क्वालीफाई ना हो। हमजा और उनका खत, इमरान खान साहब का खत आईनी और हमजा शहबाज के केस में वोट भी ना गिने जाए और अलाकीन भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। 63(1)(a) को रीराइट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की सिर्फ सहूलतकारी करने के लिए। और इमरान खान साहब का खत आईनी, चौधरी शुजात साहब का खत गैर आईनी। अदम एतमाद हमजा शहबाज का हो तो मेंबरान की काउंटिंग भी नहीं और डिस्क्वालिफिकेशन भी। और बुजदार साहब के केस में वोट भी काउंट हो और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं। और उसके बाद यहां मामला नहीं रुकता, फिर स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, सदर से, गवर्नर से, स्पीकर पंजाब असेंबली से आइन शिकनी करवाई गई, गैर आईनी इकदाम करवाए गए। और वो साइफर जिसके ऊपर यह सारा तमाशा रचाया गया वो साइफर मोहसिन नकवी की आलमी साजिश की नजर हो गया जिस पे ये सारा तमाशा किया। और यहां कहानी नहीं रुकती, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब की ट्रांसफर का केस, उसमें से उसके अंदर से अजखुद नोटिस निकल आता है इलेक्शन का 90 दिन का। और वो अजखुद नोटिस इलेक्शन 90 दिन का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन मुअत्तल, उसमें 90 दिन का असूल आईनी मुअत्तल, और पंजाब के अंदर आईनी असूल जो है 90 दिन का वो पूरा कर दिया जाता है। और जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब के केस में, सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में अजखुद नोटिस के अंदर से 90 दिन की इलेक्शन का सुओ मोटो निकल आता है। उस इलेक्शन का सुओ मोटो निकलने के ऊपर बेंच बनता है जो बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं। उस बेंच के 4 अक्सरियत के जजेस कहते हैं ये पिटिशन
قابل سماعت نہیں ہے، اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیے، علیحدہ ہو گئے ججز اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اس لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس پٹیشن کے اوپر جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اس فیصلے کو حکومت پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا گیا اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور اس 90 دن کی مدت کو خود اس کی پابندی کو کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. 90 دن تو گزر جائیں گے 14 مئی سے پہلے، لیکن چیف جسٹس صاحب آپ نے بینچ کیسے بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی؟ آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو آپ پاکستان کی عوام نے پڑھا ہے، وہ اس بات کی توثیق کرتا ہے جو پارلیمان کہہ رہی تھی، اور پھر جو 12 سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نہیں سننا. وہ عدالت میں موجود ان کے لائرز کی حاضری نہیں لگائی بندیال صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ میں. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی حاضری نہیں لگائی. اور ان جماعتوں کو نہیں سننا، لیکن جس جماعت کے کہنے پہ از خود نوٹس اس کیس کا لگایا، اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی، ان کو سننا، ان کے بلا کے لوگوں کو سننا. اسد عمر صاحب کو کہنا ادھر آئے بتائیں اکانومی کی، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت خزانہ کی کرسی سے کان پکڑ کر نکال دیا، اس کو بلایا گیا کہ آپ اکانومی کی سچویشن بتائیں. لیکن وہ 13 جماعتیں جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا. صحافیوں نے دیکھا، رپورٹرز نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، وہاں کورٹ روم میں دیکھا کہ سب کے وکیل موجود تھے، ان کی حاضری تک نہیں لگائی. کیوں؟ الیکشن کیا خالی پاکستان تحریک انصاف نے لڑنا تھا؟ کیوں ان 13 جماعتوں کو نہیں سنا گیا؟ اور اس کیس میں نہیں سنا گیا جو ڈسمس ہو چکا ہے. کوئی سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے سن لیتے، کوئی اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے سن لیتے. اور آج جو اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے، نہ یہ پٹیشن، نہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے، نہ یہ فیصلہ عوام نے قبول کیا. اور پارلیمان نے وہی بات کی کہ آپ ایگزیکٹو کے رول میں انگریس کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں. الیکشن کب کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، عمران خان نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. لیکن وہ آصف کھوسا صاحب کی طرح، جس طرح وہ ہوا تھا نا پینما کا، انہوں نے کہا کیا جا ادھر لے کے آؤ، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے نا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں مارے پھر رہے ہو در بدر. اسی طرح اس ڈوگر کے کیس سے انہوں نے کہا الیکشن کرانے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کرانے ہیں. بھاڑ میں جائے الیکشن کمیشن، پارلیمان، باقی 13 جماعتیں، پاکستان کی عوام، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا. اور وہ عمران خان صاحب جنہوں نے خود اسمبلی توڑی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود آن ریکارڈ کہا کہ میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا. اختیارات کا ناجائز استعمال، آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح قبول نہیں کی جا سکتی. ناقابل سماعت کیس کا بینچ بنا کر فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا. اور آج اطہر من اللہ صاحب نے اس بات کی توثیق کی ہے. اور یہ 4 ججز کے فیصلے مکمل ہو چکے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، The Chief Justice and the judges collectively constitute the Supreme Court of Pakistan. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اپنے بردر ججز کی تمام ججمنٹ کے ساتھ، اور عوام کا اعتماد اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب عدالت کو سیاسی طور پر متعصب اور ججوں کو پوشیدہ سیاستدان سمجھا جاتا ہے. The judges are considered as politicians in judicial robes کا ورڈ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد آج عمران داری پر آئین کی فتح ہوئی ہے. سچ بولنے والے ججز نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے، اپنے کورٹ آرڈر کے ذریعے اس سہولت کاری کو بے نقاب کیا ہے. اور
ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس فرض کی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داری چیف جسٹس اور تمام ججز پر عائد ہوگی کیونکہ وہ مل کر سپریم کورٹ تشکیل دیتے ہیں. بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم کا عمل شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. عدالت کو کسی بھی سٹیک ہولڈرز کو اپنی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے یا دوسرے حریفوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب پٹیشنر آئے اور از خود نوٹس لیا جائے تو اس میں اور بھی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، اور جو پٹیشنر ہے اس کی نیت، اس کا طرز عمل اس پٹیشن سے پہلے کیا رہا ہے اس کو جانچ کر از خود نوٹس لینا چاہیے. تو اس صورت میں پٹیشنر سائفر والا تھا، جھوٹی عالمی سازش والا تھا. اس کیس میں پٹیشنر ملک کے خلاف سازش کرنے والا تھا، فورن ایجنٹ تھا، گھڑی چور تھا، ٹیرین کا والد تھا. پہلے لانگ مارچ کا تماشا لگایا، پھر جیل سے بچو تحریک کا تماشا لگایا، اس کے بعد صرف عدالت سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کا ڈرامہ کرایا اور اسمبلیاں تحلیل کی. اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی تھیں تو پھر پہلے جو اسمبلی تحلیل کی پھر استعفے دیے، تو پھر استعفے منظور کیوں کرائے؟ وہ اسمبلی جو خود توڑنا چاہتا تھا، جس سے خود استعفیٰ دیا، اور اس کی سہولت کاری شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی، یہ اطہر مناللہ صاحب کا فیصلہ کہتا ہے، جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی اس نے عدالت کو غیر ضروری طور پر سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ انوائٹ کیا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کریں. اور کیوں نہ کریں؟ یہ 22 کروڑ عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جن کو کچھ نظر نہ آئے کہ فیصلہ آ جائے ڈسمس کا، اس کے اوپر بینچ بن جائے، اس پہ ہم خیال گروپ آ جائے، اس پہ سماعت شروع ہو جائے، اس کا فیصلہ آ جائے کہ باقی فریقوں کو نہ سننے کے باوجود. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہوگا؟ عدالت قبل از وقت پری میچور معاملے پر کارروائی کرتے ہوئے سیاست کے ڈومین کے پہلے سے گہرے پانیوں میں قدم رکھے گی. اس سے عوام کا اعتماد ختم ہونے کا خدشہ ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد چیف جسٹس کے جج کہہ رہے ہیں، اور سینئر ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختصر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ عمران داری کی جا رہی تھی، عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی تھی. 4 ججز نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی. اس ڈسمس کرنے کے اوپر ایک جھوٹ بولا گیا اور تاثر دیا گیا کہ ججز نے ڈسمس نہیں کیا، انہوں نے ڈس ایسوسیٹ، ریکیوز اور علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو. عدالتی کارروائی کے اوپر جھوٹ بول کر 3 بینچ بنا دیا گیا اس پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہو چکی تھی. اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اس فیصلے کو مسلط کر دیا گیا. پارلیمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پارلیمان نے کہا یہ مداخلت ہے. پارلیمان نے کہا کہ یہ متنازع بینچ نہیں بن سکتا. پارلیمان نے کہا یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ خود تقسیم ہو گئی. وہ فیصلہ کیسے پاکستان کی عوام مانے؟ اور پھر بار بار انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ڈسمس بھی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے اعتماد کی خاطر وہ پولیٹیکل جماعتیں جو ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتی تھی، انہوں نے کہا فل کورٹ بنا دیں، ہمیں فل کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا. 4 اکثریتی ججز نے کہا فل کورٹ بننا چاہیے. آج اطہر مناللہ صاحب کے فیصلے نے کہا کہ اس کے اوپر نہ از خود نوٹس بنتا تھا، یہ پری میچور کیس تھا. اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی. اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس از خود نوٹس سے شروع ہوا. اور انہوں نے کہا 1.5 لاکھ پٹیشن جہاں از خود نوٹس، جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس کی اسپرٹ آئین کی کہتی ہے کہ وہاں آپ از خود نوٹس لے دیتے ہیں، وہاں 1.5 لاکھ ایپلیکیشن جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اس سے مس کانڈکٹ، آئین کی غلط تشریح اور اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ 4 ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے
وہ متنازع ہو گئی ہے. ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور یہ جو دوسری پروپوگینڈا سیاسی جماعت ہے نا، جن کو نہ الیکشن سے کوئی سروکار ہے نہ کوئی ان کو اس ملک سے سروکار ہے، وہ ایک سازشی ٹولہ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ الیکشن کا معاملہ ہے، یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بینچ کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، یہ آئین کا معاملہ ہے، یہ قانون کا معاملہ ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے، یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے جو ایک کے لیے معطل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاگو نہیں ہو سکتا. یہ کسی کی مرضی کسی کی منشا کے مطابق لاگو اور معطل نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان کے لیے معطل اور لاگو نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر کسی قسم کی آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور کل پارلیمان کا اس کے اوپر 2 ٹوک فیصلہ آ چکا ہے. یہ تماشا ایک 2017 میں کالی لا بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اقامہ کے اوپر جس میں تنخواہ نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا. پھر پوچھتے ہیں معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی، روزگار کیوں نہیں ملتا؟ وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر اعظموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر اور اس کے بعد گواہی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا، اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جب معیشت 6.2% پہ ترقی کر رہی ہوتی ہے، جب ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے، جب آٹا 35 روپے کا اور چینی 52 روپے کی ہوتی ہے. اس وقت وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں معیشت سنبھل کیوں نہیں رہی. یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں. معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا، RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، عوام کو بے روزگار کیا اور عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی کو مہنگا کیا اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. آج اسی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور ایک کاغذ لہرا کر تماشا بنانے کی کوشش کی، جو بعد میں کہا محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی تھی. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتا ہے. جب سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے. جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوے زیبا جج. جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا بدماش کلاشن کوف اور اسلحہ لے کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہ اس کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے جو ایک فورن ایجنٹ ہے، جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے، جو گھڑی چور ہے، جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کرتا، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، جو ٹیرین کا والد ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آتا ہے، ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، عوام کا روزگار چھینا جاتا ہے. اور جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو لوگوں کو کارخانے لگا رہا تھا، لنگر خانے نہیں، جو ترقی دے رہا تھا، روزگار دے رہا تھا، عوام کو موٹر ویز کا جال دے رہا تھا، پوری عالمی دنیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پازیٹیوٹی کے اوپر کامنٹ کر رہی تھی، اس کو جب نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح کے نالائق نااہل سازشی فورن فنڈڈ فتنے فساد کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب اداروں سے، آئینی اداروں سے جنم لیتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. آج پاکستان کی عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے، ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے. اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے. آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے. ملک کے اندر بالکل الیکشن ہونے چاہیے لیکن کسی کی مرضی، کسی کی دھونس، کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریح بار کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ اس کا ہے. جی سوال. میڈم یہ آپ بتا رہے کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں آج تو فیصلے دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے بینچ کے اندر جب 5 کی بینچ جو ہے 8 دن مسلسل سماعت کر رہا تھا؟ سوری
کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے, بڑا کمال سوال ہے, میری پریس ٹاک کی ساری اس بات پہ تھی, وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے, وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 4 ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا, جب اکثریت کا فیصلہ اس کو ڈسمس کر چکا تھا. جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو بینچ کیسے بنا, جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو اس بینچ کا فیصلہ کیسے آیا, اور اس کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے. وہ آئین کے خلاف ہے, وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے, وہ آئین کی تشریح کے خلاف ہے, وہ قانون کے خلاف ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیے گا, بہت ہی اہم پریس کانفرنس آپ نے کی ہے, تو اسی موضوع پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسپیشلی طور پر اس موضوع پر کیا کوئی فیصلے کیے؟ جی, سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, بہت تفصیلی میٹنگ, 4-4.5 گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی, جس کے اندر تفصیلی جو اس وقت دہشت گردی کی لہر, اور میں یہ بھی بتاتی چلوں, یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے نا, یہ 2018 میں دفن ہو گئی تھی دہشت گردی. نواز شریف نے اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی, نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہو کر اس پوری قوم کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ملک کے اندر سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی. وہی دہشت گردی 2018 کے بعد عمران خان کی وجہ سے واپس آئی, جو انویٹیشن کارڈز دے رہا تھا کہ آؤ آؤ خیبر پختونخوا میں آؤ, جو ان کی پناہ گاہیں دہشت گردوں کی بنوا رہا تھا, جنہوں نے اوپن انویٹیشنز دیے, جنہوں نے اوپن وعدے کیے. یہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں آئی, یہ دہشت گردی بلوچستان میں آئی, اور اس کے اثرات پنجاب اور سندھ میں. دوبارہ میرا ملک, جس کو وزیر اعظم نواز شریف دہشت گردی سے پاک کر کے گیا تھا, ادھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس بنا کر کھڑے کر کے گیا تھا. ان کو ڈویزبل پول سے 1 بلین روپیہ جاتا ہے, جو تمام باقی صوبے دیتے ہیں خیبر پختونخوا کو صرف دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, جس میں 475 بلین ان کو دیے گئے, جس کا کوئی اتا پتہ نہیں, جو ہوٹلوں اور ریزورٹس کے اوپر لگ گئے, اور دہشت گردی دوبارہ ملک کے اندر واپس آ گئی. جو قربانیاں دی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگوں نے, جوانوں نے, ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ اپنے جوانوں کے, شہیدوں کے لہو سے لکھا تھا اور صفایا کیا تھا. آج وہی دہشت گردی واپس آ گئی ہے, اور اس کے اوپر کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کمپرومائزڈ رہے خیبر پختونخوا میں, اور وہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس, وہی لیبز شہباز شریف کے دور میں چیف منسٹر پنجاب میں جو انفراسٹرکچر CTDs کا بنا تھا پنجاب کے اندر, آج اس کی وجہ سے دہشت گردی پنجاب کے اندر سنبھلی ہوئی ہے. لیکن اگر اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی جاری رہی, جس کے اثرات اب دوسرے صوبوں پہ آ رہے ہیں, تو یہ اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دی گئی, اور پوری فورسز, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر بریفنگ دی, اور دوبارہ سے جو پہلے بھی بات ہو چکی اور اس کا عمل شروع ہو گیا, نیشنل ایکشن پلان کا جو ریوائول ہے, اس کو پوری طرح سے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, جو اس کے اوپر عمل درآمد کی مانیٹرنگ اور بریفنگ دی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو تفصیل کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک تفصیلی, اور جہاں ڈپلائمنٹ ہے آرمڈ فورسز کی, اس کے اوپر بات ہوئی, اور اس کا جو ایک کمپلیٹ اعلانیہ فیصلوں کے ساتھ ہے وہ میں جاری کروں گی کچھ ہی دیر میں, 10 سے 15 منٹ کے اندر, اور اس میں ہر شق کو کمپلیٹ تفصیل فیصلوں کے ساتھ بتایا گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹیمپٹ اس فیصلے پہ بات ہوئی ہے, اس فیصلے پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا جا رہا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ متنازع فیصلہ ہے, کنٹروورشل فیصلہ ہے, اس نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا ملک کے اندر, اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی جماعت کی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور یہ بینچ کس آئینی اور قانونی تشریح کے مطابق بنا تھا اس پٹیشن پہ, جو کہ ڈسمس ہو چکی ہے. تو یہ تو مطالبہ آج پوری پاکستان کی عوام کر رہی ہے. یہ مطالبہ پچھلے 20 دنوں سے پاکستان کی عوام, بارز, لائر, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو 13 جماعتیں ہیں, وہ یہی تو کر رہی ہیں کہ یہ بینچ کہاں سے آ گیا, یہ کون سا ہوائی بینچ ہے جو آ گیا جس کی پٹیشن ہی موجود نہیں ہے. اچھا, جسٹس اطہر اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے کرتے وقت نیت دیکھنی چاہیے,
ये नियत देखने का आइन में कहीं मेंशन है कि नियत वहां पर देखी जाए कहीं आइन में? दोबारा बताएं क्या जी नियत की बात नियत आइन में कहाँ मेंशन? उन्होंने ये नहीं कहा बड़े गलत बात नहीं, उन्हें कंटेम्प्ट लग सकती है। उन्होंने ये कहा है कैटेगोरिकली कहा है कि अस खुद नोटिस लेते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और सियासी मामलात के ऊपर और भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा मुतनाज़ा फैसला आए तो आप खुद इनवाइट करते हैं उस क्रिटिसिज्म को, इसलिए उस पर देखना चाहिए। और जो पटिशनर जो है उसकी तर्ज अमल के ऊपर पहले उसका तर्ज अमल जांचना चाहिए कि क्या है, उसके बाद सारी एहतियात करते हुए वो आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मैडम, इस वक्त जो अदालती मामला सामने आ रहे हैं, इससे तो लग ये रहा है कि अब चीफ जस्टिस की कंडक्ट और उनकी इंटेंशन का मामला जो सामने आया और अब आपकी जानिब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। क्या फुल कोर्ट अगर बना दिया जाता है तो आप लोग राजी हो जाएंगे या इस्तीफा ही चाहिए आपको? देखें, अब तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो 4 जजेस का ये फैसला आ गया कि कोई पिटीशन नहीं है। 4 जजेस का ये फैसला आ गया है कि एक फैसला आ चुका है कि पिटीशन ही नहीं है। ये मजाक है। एक पिटीशन नहीं, उसको 4 जजेस ने डिसमिस कर दिया। उनके डिटेल्ड ऑर्डर्स आ गए हैं, उस डिटेल्ड ऑर्डर्स ने उसको खारिज कर दिया है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपनी सरबराही में एक बेंच बना लिया और उस बेंच के बाद उसका फैसला कर दिया। उस फैसले को चाहते मुसल्लत हो जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। इसका ना आइन इजाजत देता है, इसकी ना कानून इजाजत देता है और